گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم شیخ اچھے حسن ابن عبدالغنی صاحب، مرحومہ سیر البانو بنت محمد وحید مرحوم اور مرحومہ ریحانہ بیگم بنت محمد ارمان مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک اللہ ربی اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے پڑھنا تو تھا بھی اور چاہیے بھی۔ بلال نام ہے نا؟ ہاں اچھا، جلدی سے ہم نے پڑھا، ہم نے کہا یہی بلال ہوں گے۔ ہاں بلال تم نہیں ہو؟ ہاں تو پڑھنا تھا، چاہیے بھی اور ارادہ بھی یہی تھا، حالات کے تحت شہید رہبر کے متعلق۔ لیکن اب بھائی ہر آدمی کا اپنا ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے۔ بیچارے نے دو ایک چیزوں کی فرمائش کر دی، مولوی صاحب یہ بہت اچھا لگتا ہے ہم کو، یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم نے ٹھیک ہے 19 کو پھر آنا ہے تو وہاں پڑھیں گے اطمینان سے۔ صلوات بر محمد نہیں ٹھیک ہے، آپ بیٹھے آپ اپنے تو اللہ کے بعد اگر دنیا میں کسی کی کوئی حیثیت ہے تو وہ رسول اللہ۔ رسول اللہ کے بعد اگر دنیا میں کسی کی کوئی حیثیت ہے تو امیر المومنین اور اہل البیت علیہم السلام، ان کا مقابلہ کسی کا نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کے بعد اگر کسی کا کوئی مرتبہ ہے تو وہ ماں باپ ہیں۔ اور عجیب چیز یہ ہے احتشام بھائی، اگر آپ غور فرمائیے اور کبھی اس میں شعر بھی کہہ دیجئے گا کہ جیسے پڑھتے ہیں نا علی ولی اللہ ہے نا، محمد رسول اللہ کے بعد بلا فاصلہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ ویسے ہی قرآن نے کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کے بعد بلا فاصلہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اور روایات جو کہتی ہیں اتنی سخت ہیں، اتنی ٹف ہیں کہ اگر علی علیہ السلام کے لیے جناب فاطمہ کے لیے روایت ہے نہیں ہے کیا؟ جس سے فاطمہ راضی بولیے اس سے خدا ہے نا، بس سیم روایت ماں باپ کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں سیم روایت۔ عجیب ہے، یعنی جو روایتیں حضرت زہرا کے لیے ہیں، امیر المومنین کے لیے ہیں، ایک اولاد کے لیے ماں باپ کی روایتیں بھی ویسے ہی ہیں۔ چنانچہ آپ نے نام سنا ہوگا لوح محفوظ کا، ہے نا؟ لوح محفوظ پر اللہ نے سب کچھ ابھار دیا، سب لکھ دیا اللہ نے۔ سوال یہ ہے سب سے پہلے کیا لکھا اللہ نے؟ یہ سنیے آپ، لوح محفوظ پر پہلا جملہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے لا انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے میرے۔ اس کے بعد فوراً جو جملہ ہے وہ یہی ہے انی انا اللہ، کوئی خدا نہیں میں خدا ہوں، لا الہ الا انا، من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس سے ماں باپ خوش اس سے میں خوش، جس سے ماں باپ ناراض بولیے اس سے۔ حسن بھائی آپ شاعر ہیں ماشاءاللہ، اچھے شعراء جونپور میں پائے جاتے ہیں۔ آپ بتائیے، اگر آپ اپنے اوپر رکھ لیجئے، شاعر ہیں آپ، شاعر ہیں آپ، ذاکر ہیں آپ، اگر
اہل بیت راضی نہ ہوں ہماری شاعری سے کوئی فائدہ ہے؟ اگر اہل بیت راضی نہ ہوں ہمارے مجلس پڑھنے سے کوئی فائدہ ہے؟ مجلس تو چھوڑیے، اگر امام حسین کسی سے ناراض ہوں اس کے کربلا جانے سے کوئی فائدہ ہے؟ صحیح بولیے. اگر حضرت علی علیہ السلام کسی سے ناراض ہوں اس کے نجف جانے سے کوئی فائدہ ہے؟ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب پتہ کیسے چلے کہ اہل بیت ہم سے خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں؟ کہا اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسی سے اہل بیت خوش ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو اور اہل بیت کا چھوڑو یار اللہ میاں کو ٹائٹ ہیں، ہم تو ہیں نا، تم ہمارے ذاکر ہو، کوئی بات نہیں. کیا خدا کے اگینسٹ اہل بیت جا سکتے ہیں؟ بولیے. میں کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ بتائیے کیا سلام اللہ علیہم اجمعین اہل بیت. بولو بابو تم موبائلوا بند ہے کہ نہیں؟ ہاں یار سامنے آؤ، چھوڑو اتنی دور کہاں بیٹھے ہو بلا وجہ ہاں تھک کے آؤ. صلوات بر محمد وآل محمد. دیکھیے آپ لوگ مسکرائیے، ہنسیے مت. ہم کو حق نہیں ہے کسی پہ اعتراض کرنے کا. جب تم خود جو ہے وہ غلط عادت کے شکار ہو تو دوسرے کو کیا منع کر سکتے ہو؟ تو وہ نہیں بس یہ کہ ہاں تھک کے آ جاؤ، آرام سے بیٹھو، ٹینشن نہ رہے. صلوات بر محمد. تو بالکل 2 دنا 4 والی یہ بات عقل ہے. نہیں سر نہیں کتاب جو ہے نہیں پانی نہیں پی. اس میں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، بہت پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت. 2 دنا 4 ہے. ایک گاؤں کا دیہاتی، حالانکہ دیہاتی غلط نکل گیا، دیہاتی بھی ایک سے ایک پڑھے لکھے ICS PCS ہوتے ہیں اور کیا، لیکن بھائی ایک کم پڑھا لکھا آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا کسی سے ناراض ہے تو اللہ کے اگینسٹ جا کے اہل بیت اس سے خوش نہیں ہو جائیں گے. سیدھی بات ہے نا. اب اگر خدا ناراض تو اہل بیت ناراض. اب اگر اہل بیت ناراض ہیں تو اس کا مطلب خدا ناراض ہے، تب یہ ناراض ہوئے. تو آپ کربلا جائیں گے؟ میں نے نہیں کہا، آپ ہی نے کہا حسن بھائی. کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نجف جائیے، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر اگر آپ نماز پڑھیے کوئی فائدہ نہیں ہے. روزہ رکھیے کوئی فائدہ نہیں ہے. حج کیجئے کوئی فائدہ نہیں ہے. مجلس پڑھیے کوئی فائدہ نہیں ہے. حتیٰ بلا طے کیے محفل پڑھیے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. طے کرنے والوں کی بات الگ ہے، سمجھا. بلا طے کرنے والوں کے لیے روایت آپ کو دکھاؤں گا کبھی، اس میں رشوت کا لفظ ہے. ہاں صلوات درمان. حتیٰ بلا طے کیے جو محفل پڑھتے ہیں یا مجلس پڑھتے ہیں، اگر خدا ناراض ہے، اہل بیت ناراض ہیں، انصاف سے بتائیے ہماری مجلس کا کوئی فائدہ ہے؟ ہماری شاعری کا کوئی فائدہ ہے؟ ہماری زیارت کا کوئی فائدہ ہے؟ کہا نہیں صاحب، عقل تو یہی کہتی جب اہل بیت ہی خوش نہیں ہیں تو کیا فائدہ تمہارے نماز روزے سے، حج زیارت سے؟ تو ہم نے کہا کہ اہل بیت خوش کب ہوں گے؟ تو یار پہلے ان کو خوش کیا جائے تب نماز روزہ کیا جائے. کہا اہل بیت تبھی خوش ہوں گے جب اللہ خوش ہوگا. کہا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہم نے کہا قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. تو اب اگر اہل بیت کو خوش کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کو خوش کیجئے. صاحب اللہ کو خوش کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہ ماں باپ کو خوش کیجئے. کیوں؟ روایت یہی کہتی ہے ماں باپ خوش
تو اللہ خوش، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض، اللہ ناراض تو اہل بیت ناراض، اہل بیت ناراض تو نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زیارت۔ تو کہیے کہ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زیارت قبول ہے۔ صلوات بر محمد وآل، سیدھی بات ہے۔ اور اگر یہ خوش تو اللہ خوش۔ جن کی شہادت کا غم ہم لوگ منا رہے ہیں، بات میں آ گئی تو سن لیجیے بچے ہمارے، شہید امت حضرت خامنئی رضوان اللہ علیہ، یہ مشہد میں پڑھتے تھے۔ سنیے، اب اس چیز کو نوٹ کیجیے اپنی شاعری میں بھی۔ مشہد میں تھے جس وقت، ان کے والد وہ بھی عالم تھے رحمت اللہ علیہ، وہ مشہد میں رہتے تھے، لاسٹ عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ خامنئی نے قم چھوڑ دیا پڑھائی۔ بہت دوستوں نے، اساتذہ نے سمجھایا یار تمہارے اندر لیاقت ہے اور دماغ ہے، تم کچھ بن جاؤ گے۔ انہوں نے کچھ بن کے کیا کریں گے جب باپ کی خدمتیں نہیں کر پائیں گے تو، اور قم چھوڑ کے مشہد چلے گئے، باپ کی خدمت میں لگ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج دنیا میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ چیز ہے، صلوات بر محمد۔ یہ باپ، ماں باپ، ان کو ہلکے میں نہ لو۔ یہ خوش، بولیے اللہ خوش، یہ ناراض، اللہ ناراض۔ اسی بنیاد پر میں نے وہ آیت پڑھی جو اکثر پڑھی جاتی ہے، ارشاد ہوتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، بولیے نہ، اچھا رکو توہری بات ہو جائے، صلوات بر محمد۔ احسان، واٹس میننگ آف احسان؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سر پہچانتا ہوں، نام بھول جاتا ہوں۔ شاکر بھائی، سفر کے معنی کیا ہے؟ کہیں جانا ہے نا، ایک تو مہینے کو بھی کہتے ہیں سفر۔ آئی ایم سفرنگ فرام فیور۔ سفر کے معنی کیا ہے؟ آئی ایم سفرنگ فرام فیور، پیڑت ہے نا، سفر مانے تو اس کا مطلب انگریزی کا سفر اور ہے، اردو کا سفر اور ہے نا، عربی کا ماہ سفر اور ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی لفظ کئی زبانوں میں ہو سکتا ہے اور اس کی الگ الگ میننگ ہو سکتی ہے۔ ویسے ہی احسان اردو کا اور ہے، عربی کا اور ہے، صلوات، دونوں الگ الگ۔ اب میں اس کو پہلے سمجھا، اردو کا احسان کسے کہتے ہیں؟ اردو میں احسان کے معنی ہے نیکی بلا استحقاق، یا وہ نیکی جس میں پہل پائی جاتی ہو، اسے کیا کہیں گے؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہم صاحب چلے فیض آباد سے، ہم کو جونپور آنا تھا، ہڑبڑ میں تیل نہیں لیا، سمجھ گیا، اور یہیں صاحب جو ہے وہ پوروانچل کے پہلے کہیں تیل ختم ہو گیا۔ ادھر سے بیچارے جا رہے تھے احتشام بھائی، ارے خیریت مولانا، میں نے کہا یار وہاں جانا ہے، کلو مرحوم کے امام باڑے میں، کہنا میں دیتا ہوں۔ ان کی گاڑی میں صاحب ڈبہ بھی تھا، پائپ بھی تھا، نکالا 1-2 لیٹر دے دیا، کہا جائیے آگے ہی آپ کو پیٹرول پمپ مل جائے گا، لے چلے جائیے۔ نہ ان سے ہماری کوئی ملاقات تھی، نہ جان پہچان تھی، نہ کوئی رشتہ داری تھی۔ انہوں نے انسانیت کے ناطے بیچارے مولانا کہیں جا رہے ہوں دے دیا، ہم چلے آئے۔ اب ہم بھروا کے واپس جا رہے تھے، اسی جگہ اتفاق سے یہ کھڑے مل گئے۔ اب اگر ہم بغیر رکے خیریت پوچھے چلے جائیں تو ہم سے بڑا احسان فراموش کوئی ہے؟ آپ بولیے انصاف سے۔ ہم رک گئے، ہم نے خیریت کل وہی کیس ہو گیا، تو ہم نے کہا آپ ڈبہ نکالیے، آپ کا 3 لیٹر تو پہلے سے میرے اوپر آئے، میں نے اٹھا کے 5 لیٹر دے دیا، 2 بیسی ہے رائے بھائی۔ یہ سب شہروں میں نہیں ہوتا،
لیکن دیہاتیوں کے یہاں ہے، دیہاتوں میں ہم لوگوں کے یہاں ہے باقاعدہ کسی کا بھی کچھ بھیجیے نا تو کبھی وہ برتن خالی واپس نہیں کرے گا، چاہے پرسوں واپس کرے مگر کچھ رکھ کے بھیجے گا. تو وہی دیہاتی ہم بھی ہیں. تو ہم نے کہا بھیا 3 لیٹر تھا، اس میں ہم 2 لیٹر بڑھا کے دے دیں، بات ختم ہو گئی. ایک دن یہاں کوئی پروگرام تھا، میں بیمار ہو گیا، کیا ہو گیا نہیں آ پایا، تو ہوا ہنگامہ، کہیں جو ہے اسی میں بات نکل آئی. اور احتشام صاحب کرے یار سب مولوی وہی صحیح ہے، یہ وسیع اصل ان کا بھی حال وہی ہے. ایک بات اور اپنے لڑکوں سے کہہ دیں کہ جلدی سے میرے بھائیوں فیس بک پہ دیکھ کے بہت جلدی فیصلہ مت کیا کرو، سمجھا؟ ابھی آپ کو لیٹسٹ سناؤں، سلوات پڑھیے، لیٹسٹ سناتا ہوں، بہت مزیدار ہے، لیٹسٹ ہے. میرے پاس کسی نے لنک بھیجا، میری مجلس تھی، وہ تخت رکھا ہے، اس پر کرسی رکھی اور پیچھے شامیانہ ہے اور سارے لوگ کرسی پہ بیٹھے ہیں، مجلس ہو رہی ہے. اب اس پر تبصرہ شروع ہوا کذا فیشن، اب جناب فاطمہ آئیں گی تو کہاں بیٹھیں گی، سمجھ گیا؟ چل رہا ہے خوب. اسی میں نیچے ایک نکارے مولانا صاحب کچھ آگئے خامنائی کے لیے بھی بول دیتے، تو اب چونکہ یہ تھا اس لیے بھیجا. اب میں نے کہا یہ کہاں کی ہے، کہاں کی ہے، کیا ہے، پھر سننا شروع کیا. تب یاد آیا کہ ارے بھائی یہ وہاں ارساویں کا جلوس تھا پچھلے سال کا، اور بارش بہت زبردست ہوئی تھی، اگر گئے ہو آپ تو بیچارے کہاں بیٹھتے. آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے تبصرہ کرنا شروع کیا. وہ کس مصیبت سے مجلس کر رہا ہے، ہم سارا کام چھوڑ کر کے اس پر تبصرہ کر رہے ہیں. یہ سب قیامت میں پھنس جائیں گے ہم لوگ. جلدی تبصرہ مت کیا کیجئے. صلوات بر محمد. تو بہت ہم لوگوں کو ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو بولیے محفوظ رکھے. حالانکہ ہم صفائی وفائی دینے کے عادی نہیں ہیں. پھر نیچے لکھا، میں نے کہا بابو یہ خامنئی کی شہادت سے بہت پہلے کی مجلس ہے، محرم کے زمانے کے، یار مرنے سے پہلے کیسے ہم کچھ کہہ دیتے جائیں. صلوات بر محمد اچھا. اب اس کے بعد گئے، ہم نے کہا دیکھیں یہ ہے کون، تو وہ بلاک ہے. تو اعتراض کر رہے ہو تو جواب سننے کے لیے حاضر. ہم نے فون کر کے بتائیں گے کہ بیٹا تم سے غلطی ہوئی، وہ ہوا، لیکن وہ بلاک تھا. تم نے چھوڑو جانے دو. خوب. تو کہنے کا مطلب کہاں پہنچے تھے. اب یہ بڑبڑ لگائے ہوئے تھے. برا تو نہیں لگ رہا ہے نا، کسار یہ مولوی سب ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، بتائیے. تب تک پیچھے میں کھڑا سن رہا تھا. میں نے کہا سنو احتشام صاحب. ارے حضور ہاں ہم نے دیکھا نہیں. ہم نے کہا چھوڑو، دیکھا ہو نہ دیکھا ہو چھوڑو. معاملہ یہ ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اگر دسمبر کی رات تھی 12 بجے جو پوروانچل کے پاس ملے تھے، اگر میں نے آپ کو ڈیزل پیٹرول نہ دیا ہوتا اینٹھ جاتے صبح تک. احسان فراموش کہیں کے. شرم نہیں آتی؟ تو جن لوگوں کو نہیں پتا تھا وہ تو کچھ نہیں بولے، جن کو پتا تھا ان کا اے وسیع حسن صاحب آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے. اگر اس کو ڈیزل دے دیا تو کون سا احسان کر دیا ہم نے؟ کیوں کہ وہ صبح دے چکا تھا آپ کو. اب جو کریں گے وہ بدلہ ہو سکتا ہے، احسان نہیں ہو سکتا ہے. بات سمجھ گئے نا؟ تو ہمارے والدین چاہے جتنا تم ماں باپ کے ساتھ، کیا میں تمہارے ابا کا کیا حال ہے، کلنے صاحب نہ بول پاتے ہیں، نہ ہل پاتے ہیں، نہ کچھ کر پاتے ہیں. اب وہ چھٹی لے کے بیٹھے ہیں، نہلاتے ہیں. تو جتنی مجبوریوں کا تصور ہم لوگ اپنے ماں باپ کے لیے کر سکتے ہیں، ان ساری مجبوریوں سے خدا نے گزارا ہے. ماں باپ ہمارے ساتھ کر چکے ہیں. اب جو کرو گے وہ بدلہ تو ہو سکتا ہے، احسان نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد آل. ہو گئی بات. تو اب جب عقل کہتی ہے کہ احسان نہیں ہو سکتا، تب قرآن نے کیوں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو؟ تو اس کا جواب یہی ہے بھیا قرآن نے عربی میں کہا ہے اور آپ اس کو اردو میں بول رہے ہیں. کہنا پھر احسان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ احسان کے لیے عربی میں دوسرا لفظ ہے، اردو والے احسان کے لیے کیا؟ من.
من مانے احسان. اس میں آیا ہے دعائے کمیل میں وَمُنَّ عَلَيَّ بِحُسْنِ اِجَابَتِكَ، پالنے والے ہماری دعا قبول کر کے ہمارے اوپر احسان فرما. اردو میں بولتے ہم آپ کے بڑے ممنون ہیں، اسی سے بنا ہے نا احسان من. تو عربی میں احسان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ من. اگر من ہوتا تب ہم ترجمہ کرتے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو احسان کا مطلب احسان نہیں ہے. کہ پھر کا احسان بنا ہے حسن سے، مطلب احسان تو کر نہیں سکتے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جتنا ہو سکے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا. صلوات برما، ہم سمجھ آئی؟ جلدی دیکھو یہ دونوں کیا واقعی قرآن ہے. یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کرنا. سوال، یہ بوڑھے ہونے کی شرط کیوں لگائی؟ یہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں. تو اگر جوان ہو اماں ابا تو گالی بکو، ابے ابا چونی دے دے. دیکھیے یہی قرآن کی باریکی سمجھیے. قرآن کہے گا میاں جب یہ جوان ہوں گے تو یہ تم سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں، پھر ضرورت نہیں ہے کسی کی. بوڑھے ہوں گے تو کمزور ہوں گے. اب اسی سے سمجھیے جیسے جیسے ماں باپ کمزور ہوتے جاتے ہیں اللہ ان کی حمایت میں آگے آتا جاتا ہے. یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جو بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کرنا. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر عربی زبان میں اف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو خدا اس لفظ کو استعمال کرتا، اف کو استعمال نہ کرتا. دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائے فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کرنا. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جب ان دونوں کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ، کہ اس ذلت میں محبت جھلک رہی ہو، جھکائے رکھنا. سوال، بس ایک مثال دیتا ہوں آگے بڑھ جاتا ہوں. سب تو کہہ دیا آپ نے، اف نہ کرو، جھڑکو مت نہ، تو اب یہ کیا؟ کندھے جھکائے رکھو. صلوات پڑھیے سناتا ہوں میں آپ. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ابا پرانے زمانے کے آدمی، گاؤں میں رہے، ہریالی میں رہے، محنت کیا، دبلی پتلی کاٹھی کے آدمی ہیں، تو ابھی بھی جیسے 20 سال پہلے تھے ویسے ہی آج بھی دکھ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں بیٹا موٹا، جلدی تھل تھل ہو گیا، مطالعہ اتنا کہ آنکھیں کمزور ہو گئیں، پرفیوم اتنا یوز کیا کہ داڑھی بال سب کا سفید ہو گئے. اب دونوں کو کھڑا کر دیجئے، طے کرنا مشکل ہو جائے گا کہ دونوں بھائی بھائی ہیں کہ باپ بیٹے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ قرآن یہی سمجھاتا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ساخت کے اعتبار سے طے کرنا مشکل ہو کہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے، اور کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں لوگوں کو رشتہ نہ معلوم ہو، تو تم کو کسی سے کہنا نہ پڑے کہ یہ میرے ابا ہے، تمہارا عمل بتلا دے یہ باپ معلوم ہوتا ہے یہ بیٹا. میں مثال دے دوں، صلوات بر محمد مثال سنو. ارے کیا یار کہاں جا رہے ہو میرے بھائی یار؟ لو یار آؤ بیٹھو، مسائل بس آنے والا آدھے گھنٹے میں. چلو صلوات بر محمد.
हमें जौनपुर वैसे कमा पाते हैं हम यार, 2-4 आदमी बैठो, थोड़ा लगे कि हाँ मजमा है। सलवात बर मोहम्मद वाले। अब मैं आपको मिसाल से समझाता हूं कि दीन हमसे आपसे चाहता क्या है। जानते हैं क्या होता है? कभी कभी ये होता है, अब्बा बेचारे गांव के, खेती किसानी, बाज लोग तो अब तो नहीं है, पुराने जमाने में होता था, गांव में लोग धोती पहन लेते थे, है ना। अब साहब लड़का आईएएस हो गया, लड़का पीसीएस हो गया, लड़का आयतुल्ला हो गया, तो अब आईएएस साहब को शर्म आती है अब्बा की अटैची उठाते हुए। ये होता है नहीं होता? दीन यही कहता है। सलवात पढ़िए, सुनाता हूं मैं आपको। खास मौके पर, ईद वीद का जो मौका होता था तो मरहूम मरहूम इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह से पूरी जो है वो कैबिनेट कहिए मिलने जाती थी, तो उसमें पास वास बन जाता था, और उसमें जो वजीर होते थे उनको यह कि भाई एक आध दो अपने साथ आप घर वालों को ला सकते हैं। तो ऐसे कोई ईद वीद का मौका था, एक लड़का नौजवान, जवानी में मिल गई साहब, 25-30 साल की एज में मिनिस्टर हो गए, तो इनको भी पास मिल गया। तो अब्बा से कहने लगे, अब्बा चलिए इमाम खुमैनी से मुलाकात करवा दें, ये दीन ये सिखाता है। तो अब लाइन से लगे हैं, वो बुजुर्ग आदमी अपना बैठे हैं कुर्सी पर, सारे मिनिस्टर लोग आ रहे हैं, हाथ चूम के आगे बढ़ रहे हैं। तब तक ये मंत्री जी आए, पहले उन्होंने अपना हाथ वाथ चूमा और फिर कहने लगे ये हमारे वालिद साहब हैं। कोई लिहाज थोड़ी किया, क्या जी मेरे वालिद साहब हैं, तुम्हारे बाप हैं, और तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने बाप के आगे आगे चल रहे हो। सलावत बर दीन ये सिखाता है। तो फैजाबाद और शाहगंज के बीचों बीच में है अकबरपुर। अब मिसाल करता हूं मैं आपको। तो अकबरपुर में साहब एक बारात आई हमारे गांव के पड़ोस से, गांव से मसलन। तो उन लोगों ने कहा हमारे अब्बा से कि चच्चा चलिए। अरे यार बुढ़ौती में कहना ही चच्चा चलो। खैर साहब चच्चा चले गए। उन्होंने कहा साहब वो हमारी ख्वाहिश है कि मौलाना आप निकाह पढ़ दें। फैज़ाबाद से मौलाना साहब आ गए। दिसंबर का महीना है, 25 दिसंबर के बाद निकाह उकाह हो गया। तब तक हमारे गाड़ी वाले जो अब्बास भाई कहने के देखिए कल कहीं जाना है नहीं, कोहरा बहुत है, तो रुक जाया जाना, तो रुक जाते हैं। तो अब उन लोगों ने जहाँ इंतज़ाम किया था बारातियों का, हम भी वहीं चले गए। अब सुबह जो है वो आगे आगे वसी हसन साहब लोटा लिए, इसलिए गांव देहात में इंतज़ाम तो होता नहीं, अब होने लगा, पुरानी बात मसला। आगे आगे मौलाना साहब लोटा लिए और एक पखाने टाइप में कुछ बना था वहाँ रख दिया, और वो बुढ़ऊ जो है वो अंदर चले गए। वसी साहब खड़े हैं, थोड़ी देर के बाद फिर लोटा लिए पीछे पीछे वसी साहब, फिर वो मंजन लाए, मिसवाक। एक लड़का कहाँ चला गया जो नारा लगा रहा था, उसी टाइप का लड़का देख रहा था। वो आया, कहने लगा मौलाना साहब। हमला क्या है कि ये बुढ़ऊ आपके अब्बा हैं क्या? समझे मैं क्या समझा रहा हूँ? हमने कहा अबे तुम बेटी भर के हो, तुम्हारे ऊपर वही नाजिल होती है क्या? तुमको कैसे पता मेरे अब्बा हैं? कहने लगे हम रात से देख रहे हैं, बाप के अलावा कौन इसके साथ इतना करेगा। दीन यही समझाना चाहता है कि अगर कहीं ऐसी जगह चले जाओ तो तुम्हारा अमल बतला दे, इसमें बाप कौन है, इसमें बेटा कौन है। सलवात बर मोहम्मद। ये कहना न पड़े, ये सिखा रहा है दीन। वख्फिद, लेकिन गुरूर, घमंड अल्लाह महफूज रखे हसन भाई, है ना। पता नहीं आपको फील हुआ कभी कि नहीं हुआ, हमको एक आध बार फील हुआ। जल्दी से तौबा तिल्ला किया कि गलत है, थोड़ा सा 2-4 शेर कभी चल जाए बढ़िया, है ना। सही बताइएगा। तो अंदर से एक अजीब तरह की वो होती है। या अल्लाह हम सबको इससे महफूज फरमा। तो गुरूर कभी भी आ सकता है,
समझे? घमंड, 4 मजलिस पढ़ने लगे रट रटा करके तो खतीब आजम है, हमसे बड़ा कौन है। 2-4 लड़के हमारे जवान हो गए साहब, बढ़िया कमाने लगे, तो अब कल तक तो हम क्या थे सब भूल करके अब बढ़िया शेरवानी पहन के वसी साहब घूम रहे हैं कि साहब ये तो समझो आगा सिस्तानी अपने टाइम के। एक आध दो जो है वो कुछ हो गया। तो कहने का मतलब ये घमंड कोई मखसूस चीज नहीं है किसी से, पैसा भी ला देता है ना, ताकत इंसान को मगरूर बना देती, इल्म इंसान को मगरूर बना देता है, इबादत शैतान कायम फंसा। 4000 साल इबादत के साथ कहाँ हम आदम को हम सर झुकाएंगे। तो आदमी को किसी भी चीज, तो घमंड कभी भी हो सकता है। अब आइए यहाँ कुरान ने क्या क्या कहा, उफ न करना, झिड़कना मत, नार्म लहजे में बोलिए गुफ्तगू करना, शानों को इंतहाई जिल्लत के साथ झुकाए रहना। अब वसी हसन साहब ने खोला कुरान कि कितने पे अमल किया है। उफ न करना तो 12 साल के थे तब नाज़मिया भेज दिए गए, उसके बाद जब तक 15 के पहुँचे तो कुछ इतनी समझ आ गई तो, और रहीबे नहीं करेंगे तो उफ करेंगे क्या। आए 1 महीना के मेहमान की तरह चले गए तो उफ किया नहीं, खाना कालम खाली, झिड़का नहीं, नरम लहजे में गुफ्तगू की, जी अब्बा करते रहे। अब हमने कहा कि किसी ने अमल किया हो या ना किया हो, माई सेल्फ है ना, वसी हसन खां, हमने माँ बाप का हक बोलिए अदा कर दिया। कुरान कहता खबरदार घमंड तो करना मत कि तुमने माँ या बाप का हक अदा कर दिया। सलावत, अभी मैं समझा रहा हूं। ये ख्याल दिमाग में ना है, कल लगे भैया हिसाब कर लो। आजकल जो है ना दुनिया बहुत आगे, अबे हमारे अब्बा ने हमारे साथ किया, क्या भाई तो हिसाब कर लो, कब बोलो। कह लगे देखिए 5 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, 10 पैसा फीस थी। कितनी थी आप लोग जमाने में जफर भाई? 15 पैसा फीस थी। 5 पास हो गए। 6 क्लास में शाहगंज में सेंट थॉमस में एडमिशन हो गया, तो वहां एक कॉलम था फीस माफी का। उस फार्म के नीचे मेरे ही दादा की दस्तखत होती थी उस इलाके में, जिसकी कर दिया उसकी फीस माफ, तो हमारी काहे माफ हुई। इंटर तक वो 10 पैसा भी नहीं लगा, फीस माफी पढ़ लिया। ये तो हो गया पढ़ाई में। काफी दिन तो साहब पैदल गए 6 किलोमीटर। फिर जब बहुत रोए गाए तो 150 रुपए की एक सेकेंड हैंड साइकिल हो गई। जब तक प्राइमरी में थे तब तो घर में अम्मा बूसट सिल देती थी और पैजामा जाते थे। अब शाहगंज में खाकी पैंट और सफेद शर्ट मजबूरी थी, वो एक ठो सिल दी गई। इंटर हो गया, पढ़ने में थे तेज। इंटर के बाद जो है वो उस वक्त CPMT कहा जाता था, वो CPMT में बैठे साहब टॉप कर गए। तो टॉप करने का नतीजा ये हुआ कि फीस क्या लगेगी, उल्टा वजीफा मिलने लगा। अब लखनऊ में रह के MBBS भी किया, ट्यूशन भी किया, वजीफा भी मिला, तो बजाय घर से लेने के अब्बा को 150 देने लगे। अब साहब MBBS हो गए। MBBS होने के बाद फिर इधर उधर 3-5 किया, लंदन चले गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MS किया। अब MS करके जो वहां से लौटे हैं तो डॉक्टर वसी हसन साहब से बड़ा कोई हार्ट का सर्जन 1 लाख रुपए से कम एक ऑपरेशन का नहीं लेते। दिन भर में 3-4 ठो कोई मसला ही नहीं। 4 लाख 5 लाख रुपया रोज की आमदनी है डॉक्टर वसी हसन साहब की। मौलाना की बात नहीं कर रहा हूं, सलावत मोहम्मद। लेकिन थे जो है वो दीदार आदमी डॉक्टर साहब। अब जब आमदनी इतनी हुई तो साइकिल कितने की दिलाई थी अब्बा ने? 150 की। 15 लाख की कार ले आए 150 के मुकाबले में। समझ रहे हैं आप? एक तो ड्राइवर रख दिया,
وہ جو خاکی پینٹ اور سفید شرٹ سلی تھی مجبوراً، اس کے بدلے میں ریمنڈ سے لا کر کے جو ہے وہ بمبئی میں جا کر کے اسد کے یہاں ریمنڈ کا شو روم ہے، اس سے شیروانی سلوا دی۔ ایک مرتبہ بہت شور مچایا تھا، تب جوگی پورا گئے تھے، اس کے بدلے میں اماں ابا کا پاسپورٹ لکھنؤ میں رکھ دیا، جب جب کربلا جائے گا قافلہ میرے اماں ابا جائیں گے، ہر سال حج کریں گے، اور جب جب قافلہ جائے گا تب تب عمرہ کریں گے۔ اب پورا حساب ہوا بیٹھ کے سال بھر کا، تو معلوم ہوا پہلے ہی سال میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے اماں ابا پر 50 لاکھ خرچ کر دیا۔ اماں ابا نے کتنا لگایا تھا ان پر؟ 5,000، پیدائش سے لے کر کے 5ویں تک ہے نا، 5,000 کے مقابلے میں کتنا لگا دیا؟ 50 لاکھ۔ اب قرآن کھول کے بیٹھیے، 5,000 میرے ماں باپ نے میرے اوپر لگایا تھا پیدائش سے لے کے اور اب تک، ہم نے پہلے سال میں 50 لاکھ خرچ کر دیا، حق ادا ہوا ابا کا کہ نہیں؟ حق ادا ہوا اماں کا کہ نہیں؟ قرآن کہے گا نہ، 50 لاکھ ہمیں 50 ارب خرچ کر دو، 50 پیسے کا جواب نہیں ہو سکتا۔ صلاح میں سمجھا رہا ہوں بھی، صلوات بر محمد۔ قصب ایسا کیسے؟ کیسے سمجھاتے ہیں؟ ایک اور صلوات بر محمد۔ اب ذرا سا گھومیے، معمولی سا رکشہ چلانے والا باپ دن بھر محنت مزدوری کر کے شام کو 20 روپیہ کمایا ہے، رکشہ کھڑا کیا ہمارے ہاں شاہ گنج میں، وہ تھے ایک رزاق مرحوم، ان کے یہاں سے سودا ودا ہم لوگوں کے یہاں جاتا تھا، تو اب صاحب جو ہے وہ 20 روپیہ کمایا ہے، رزاق کے ہاں پہنچے، آدھ پاؤ دال، روز والا بیچارہ ہی کرے گا، 18 روپے کا سودا ہو گیا، جیب میں کتنا ہے ابا کے؟ بولیے 2 روپیہ۔ جیسے ہی بھادی سے گھومنے لگے، ٹھیلے پر آم بیچ رہا تھا، بہت بڑھیا دسہری لے لو، کہنے لگے یار پیسہ ہی نہیں ہے، چھوڑو۔ 2 قدم چلے تب تک یاد آیا کہ یار ہم نہ کھائیں۔ یہ دیکھیے، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، جو امام حسین نے کہا تھا کہ بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ جب تک اولاد ظفر بھائی نہیں ہوتی نا، تب تک فیلنگ نہیں آتی۔ وہ کہنے لگے یار ہم کھائیں نہ کھائیں، لڑکے کی کیا خلطہ ہے، پلٹ آئے، 100 گرام کا آم اٹھایا، مثلا کتنے کا؟ کہنے لگے یار چھوڑو، کہا نہیں بھیا غریب ضرور ہے، ادھر ادھر کا جھٹکے کا نہیں کھلائیں گے، پیسہ بولو، کہ لاؤ 2 روپیہ دے دو، 2 روپیہ دے دیا، گئے۔ اچھا اب غریب آدمی کے گھر میں او بیسن اور ٹنکی اور ٹوٹی تو ہے نہیں، وہ بیچارے جھولا پکڑایا بیوی کو، ہینڈ پمپ سے پاک کی صاف کیا، اور پتلی پتلی قاشیں بنائی، 2 سال کا بچہ گود میں لیا، اور پتلی قاش دسہری کی رکھا۔ زندگی میں پہلی بار لڑکے کو آم کا مزہ ملا، سمجھے آپ؟ وہ مسکرانے لگا۔ اب ذرا ابوا کا شکل دیکھیے تو، رخ کیا، اے دیکھ رہی ہو ماشاءاللہ ہمارا بچہ اب آم کھانے لگا ہے نا؟ پوری فصل میں کتنا کھلایا ابا نے؟ 100 گرام کی 2 قاش۔ اب وہی بچہ ڈاکٹر وسیع حسن بن گیا ہے نا، اٹیچی میں 10 لاکھ روپیہ رکھا ہے، گزر رہے ہیں واپس گھر جانے کے لیے، راستے میں آم کا باغ دکھائی دیا، سڑکیں پہ بیچ رہے تھے، ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، وہ لوگ ہاں صاحب، ارے یار کتنے کے؟ کہا 32 کلو ہے، کہا رکھ دو، کتنا ہوا؟ اتنا دے دیا صاحب۔ اور وہ 32 کلو لے جا کے ڈرائیور سے کہا ابا کمرے میں رکھاؤ، کہہ دو جتنا کھائے کوئی کھائیں، جتنا دوستوں کھلانا ہو کھلائیں، اگر صبح ختم ہو جائے گا پھر آ جائے گا۔ اب قرآن کھولا، پوری فصل میں ابا نے 100 گرام کا ایک آم کھلایا تھا، میں نے 32 کلو کی پیٹی بھیج دی ہے، حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کہے گا 32 کلو ہمیں 32 کنٹل دے دو، 32 ٹن دے دو، حق نہیں ادا۔ کہ صاحب اچھی زبردستی ہے، ہم اتنا سب کرے کچھ؟ کہا نہیں، جو چیز دیکھنا ہے وہ تم نے دیکھا ہی نہیں، تم نے کیلو دیکھ لیا، تم نے گرام دیکھ لیا، لیکن ذرا پیچھے چلو، جس وقت تمہارے منہ میں اس نے قاش ڈالی تھی تم مسکرا کے کھا رہے تھے، کیمرہ ہوتا تو دیکھتے کہ تم مسکرا رہے تھے اور باپ کی آنکھ سے
محبت کے آنسو ٹپک رہے تھے. تم کیلو کا جواب تو دے سکتے ہو, اس محبت کا جواب کون دے گا؟ صلوات درواں. سمجھ میں آئی کیا ہوا؟ تم گرام کا جواب ٹن میں دے سکتے ہو, مگر وہ ماں کی ممتا کون پلٹائے گا؟ وہ باپ کا عشق کون پلٹائے گا؟ تو جواب کیا صاحب؟ ہم تو 2 سال کے تھے, ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ اماں نے کیسے پالا ہم کو تو پتہ ہی نہیں ابا نے کیسے پالا ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. کہ تم کو پتہ نہیں ہے نا, ہم اللہ ہیں, ہم کو سب پتہ ہے کس نے اپنی اولاد کو کس پیار سے پالا ہے. کہا تب کہا ادا کرو. کہا صاحب ہم کو پتہ نہیں. کہا تم کو نہیں پتہ, ہم کو پتہ ہے نا. کہا تو کیا کریں؟ کہا تم جتنا بھی کر لو پلٹا نہیں پاؤ گے. کہا تب حق لے کے مر جائیں؟ کہا نہ, ہم ہیں نا, ہم سے تو کہو, اللہ سے تو کہو. کہا بتائیے اللہ میاں آپ سے کیا کہنا ہے؟ کہا کچھ نہیں, تم جتنا کر سکتے ہو کرتے رہو. یہ دماغ میں رہے کہ کچھ نہیں کیا. اس کے بعد ہم سے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہم کو پالا. صلوات بر محمد و آل محمد. توجہ فرمانا, یہ ہے والدین. یہ خوش, بولیے اللہ خوش, یہ ناخوش اللہ ناخوش. حتیٰ ایک چیز بتائیں آپ کو, 5 منٹ اور لے لیتا ہوں. مولوی صاحب مرنا مشکل ہو جائے گا تمہارا اگر اماں ابا خوش نہیں ہیں تو. روح نکلنا مشکل ہو جائے گا. ہوش میں آ جاؤ سب لوگ. ایک قصہ سناتا ہوں, سمجھے؟ جاؤ دو چھپکا پانی مارے آؤ وہاں پر. صلوات بر محمد وآلہ. بس ایک قصہ سناتا ہوں تمام. رسول اللہ کا زمانہ تھا, صحابی رسول, بچہ لڑکا ہو جوان ہو, رسول اللہ کے زمانے میں تو صحابی نہ ہوگا. پڑے ہیں بستر پر مہینوں سے, مری نہیں رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی نے آ کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ فلانا آدمی اتنے دن سے بستر میں پڑا ہے, مر نہیں رہا ہے صاحب. رسول اللہ نے کہا چلو عیادت کو چلتے ہیں, بڑا ثواب ہے بیمار کی عیادت وغیرہ کا. گئے. اب دیکھیے ہم لوگ تو نہیں پکڑ پائیں گے نا, لیکن رسول اللہ تو پکڑ لے گے کہاں گڑبڑ ہے. رسول اللہ پہنچے, دیکھا آخری وقت ہے, کہا بیٹا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پیغمبر کہہ رہے پڑھو, نہیں دوہرا پائے, زبان ہے نہیں چلی. پیغمبر سمجھ گئے گڑبڑ کہاں ہے. کہنے لگے یہ بتاؤ اس کی اماں زندہ ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں, سب کا بلاؤ تو. اماں ہیں؟ جی یا رسول, یہ تمہارا لڑکا ہے؟ جی 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 یا رسول اللہ. ناراض ہو کیا؟ یہ سنیے آپ. ہاں معاف کر دے, اس کی روح اٹکی ہے, مر نہیں رہا ہے. کہتی یا رسول اللہ میں ہی معاف کروں گی, میں اس نے مجھ کو مارا ہے. یہ سب دیکھیے میرا کالا پڑ گیا, 6 سال ہو گیا میں نے اس سے بات نہیں کی ہے. اب کیا ہوگا؟ لیکن رسول اللہ کو پتا ہے کہ محبت تو کیسے کریدا جا سکتا ہے. رسول اللہ نے ایک دم سیریس ہو کے کہا دیکھو بھائی, اچھا پہلے ایک حدیث سنا دوں میں آپ کو, تب یہ بات والی سمجھ آئی. روایت کہتے ہیں بین الانبیاء والبار درجتن, انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے ایک کلاس میں ہوں گے. وبین الفراعنہ والعاق درکتن, اور فرعون اور عاق کے والدین جہنم میں ایک ساتھ ہوں گے. تو اگر ماں ناراض ہے تو عاق ہے نا, کہاں جائے گا؟ جہنم میں. رسول اللہ نے کہا اس کو جہنم میں تو جانا ہی ہے, تو کیا کل جلنا اور کیا آج؟ بہت سیریسلی صحابہ سے کہنے ایک کام کرو, لکڑیاں لے آؤ, جلاؤ, ڈال دو اس کو اس میں, یار گھر والے بھی ٹینشن میں ہیں بلا وجہ کا.
کل جلنا ہے آ جائے، جلول کے ختم ہو جائے. اماں کیا کہہ رہی تھی؟ معاف نہیں کروں گی. لیکن رسول اللہ کو پتا ہے ماں کیا ہوتی ہے، کتنا بھی ناراض ہو ماں ہے. رسول اللہ نے فلی سیریسلی فرمایا ڈال دو اس کو آگ میں. کہتی یا رسول اللہ 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہے، آگ میں ڈالنے کے لیے. پیغمبر نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، تم ہی معاف نہیں کر رہی ہو، تم نہیں معاف کرو گی تو اس کو جلنا ہے، تو کیا کل اور کیا آج. جیسے ہی حضرت نے کہا وہ بڑھیا کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا. جیسے ہی اس نے کہا میں نے معاف کیا، رسول اللہ نے کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ. فر 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 پڑھنے لگا، ہے نا، فر 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 بولیے، پڑھنے لگا. رسول اللہ نے کہا کچھ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں بہت بھیانک چیز کوئی آ رہی ہے. کہا پڑھ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر. اے وہ اللہ جو کم کو قبول کر لیتا ہے، ڈھیر سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میرا کم سا عمل قبول کر لے، ڈھیر سے گناہوں کو معاف کر دے. دہرایا. پیغمبر نے کہا اب کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت آدمی آ رہا ہے. کہا اسی کو پڑھتے رہو. پڑھتا رہا اور اتنے میں اس کی روح نکل گئی. سمجھے میرے بھائیو، قدر کریں وہ لوگ جن کا باپ زندہ ہے، قدر کریں وہ لوگ جن کی ماں زندہ ہے. خدمت کر کے ابھی اپنے کو بخشوا سکتے ہو. جناب موسیٰ سنیے گا، اللہ سے کہنے لگے پالنے والے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں قصائی ہے، مل لو اسے. قصائی ہاں گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھیا مہمان چاہیے. کا مہمان اللہ کا حبیب ہے. اس نے دکان بند کی، گھر لایا. سکار جانتے ہیں؟ ہاں. تو میں نے جب کتاب بنا کہ کو سمجھاؤں گا کیسے، تو سکار ہی دماغ میں آیا. تو بڑی سی کوئی چیز سکار کی ٹنگا اوپر ٹنگی ہے. اس نے اتارا، اس میں ایک بڑھیا دھان پان، ہاتھ منہ دھلایا، بچھایا، بستر لٹایا اور پھر بیٹھ کے پکایا اور اس کو ایک دم چورا کر کے کھلایا. کھلا پلا کے ہاتھ منہ دھلا کر کے ٹان دیا. پورا منظر حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں. جب کر لی کیا کرتے ہو تم؟ ہمیں اس طرح کھلنے کے صاحب یہ میری اماں ہے. کبھی کوئی اماں کو اس طرح ٹانگتا ہے؟ کہنے لگا صاحب مجبوری ہے، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اماں ہاتھ پیر سے مجبور ہے. نیچے چھوڑ دوں گا تو کوئی جانور، اذیت، پرندہ کون نقصان پہنچا دے. تو میں اپنے ہاتھ سے اماں کو نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں. جانے لگتا ہوں بغیر کام کے تو پیٹ چلے گا نہیں، تو اماں کو ٹانگ دیتا ہوں کوئی جانور وانور اذیت نہ کرے. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ جب تم کھلا پلا چکے تو تمہاری اماں کا ہونٹ ہل رہا تھا. کبھی غور کیا کہتی کیا ہے؟ کہا میری اماں ہے، میں روز کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کیا کہتی ہے. کہا کیا کہتی ہے؟ کہا میری اماں روز مجھ کو دعا دیتی ہیں، جا بیٹا اللہ تجھ کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے. موسیٰ نے کہا تو مبارک. کیسے؟ کہا میں موسیٰ ہوں، مجھ کو اللہ نے بتایا ہے کہ تو میرا جنت میں پڑوسی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ خوش، اللہ خوش، اللہ خوش. بولیے. ایک لڑکا تھا بس، تمام. نام کیا ہے؟ فیضی بھائی ٹائپ کا لڑکا تھا. آیا حرم امام حسین میں کربلا. السلام علیک یا ابا عبداللہ. اچھے خاصی بھیڑ ہے. تب تک زری سے پوری آواز پبلک نے سنا وعلیک السلام. تو ہنگامہ ہو جائے گا نا. سنیے آپ، گھیر لیا پبلک نے. یار کیا کہنا بھیا، ہر سال آتا ہوں میں، کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ تو پہلی بار. کہا اس سال کچھ ہوا ہے تم سے، تو بتاؤ تم نے کیا کیا اس سال. کہنے لگا میں کربلا کے پاس قریب کا گاؤں میں رہتا ہوں، بہت قریب بھی نہیں، سال میں ایک بار آتا ہوں.
میرے اماں بھی زندہ ہیں، ابا بھی زندہ ہے. میں نے نمبر پاری لگا رکھی ہے، 1 سال اماں کو لے کے آتا ہوں، 1 سال باپ کو. میرے پاس ایک گدھا ہے کھاد واد لانے لے جانے کے لیے، جس کا نمبر ہوتا ہے اس کو گدھے بٹھلا کے خود رسہ پکڑ کے پیدل. پر سال اماں کو لے کے آیا تھا، اب کی کس کا نمبر ہے؟ ساری تیاری ہو گئی، تب تک اماں نے بلایا، بیٹا جی اماں مجھ کو حق نہیں ہے، پر سال مجھ کو لے جا چکے ہو، پتہ نہیں مگر بابو اندر سے ڈر لگ رہا ہے اگلے سال تک زندہ رہوں کہ نہ رہوں. بیٹا کوئی صورت اگر ہو سکے تو مجھ کو بھی لے چلو. کہنے لگا اب میں پھنس گیا. ابا کا نمبر ہے، ان کو روک نہیں سکتا. غربت کا حال یہ ہے، دوسرا گدھا کرائے پہ نہیں لے سکتا، خریدنا تو چھوڑ دیجیے. کیا کریں؟ مگر اماں کے منہ سے نکل گیا تو بات ٹلے گی نہیں. بہت سوچا، آخر میں فیصلہ کیا چھوڑو، یہی تو ہوگا نا، 4 دن کی جگہ 10 دن میں پہنچیں گے اور کیا ہوگا. میں نے کہا ٹھیک اماں چلو. ابا کو بٹھلایا گدھے پر، ان کا نمبر تھا ڈسٹرب نہ ہو. اماں کو بٹھلایا اپنے کاندھے، سمجھے؟ اس طرح لے کے آئے. ہر سال آتا تھا مگر کبھی جواب نہیں سنائی دیا. لیکن اب کی اس طرح جو ماں کو لے کے آیا نا، جیسے ہی کھڑا ہوا السلام علیک یا ابا عبداللہ، ادھر سے جواب آیا وعلیک السلام. جو لوگ شروع سے تھے مجلس میں، بس ان سے کہاں سے شروع ہوئی تھی مجلس؟ ماں باپ خوش، اللہ خوش، اللہ خوش، اہل بیت خوش. ماں باپ ناراض، اللہ ناراض، اللہ ناراض، اہل بیت ناراض. اگر خدا و اہل بیت کسی سے ناراض ہوں تو ہماری نماز سے کیا فائدہ ہے، ہماری مجلس سے کیا فائدہ ہے؟ بس خدا جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو خدمت کی توفیق عطا فرما. جو بدقسمت ماں باپ کو کھو چکے ہیں ان کو ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرما. بس 2 جملے مصاحب کے اور ختم دعا. سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ. روایت کہتی ہے بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی، میں نہ جانے دوں گی. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے. حضرت سمجھ گئے زینب سے اجازت آسان کام نہیں. فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ. اب نہیں معلوم اختیار امامت استعمال کیا کیا، اشارہ کیا بی بی کے قلب مبارک کی طرف. شرح صدر ہوا، جدا ہوئی. اچھا بھیا جا خدا حافظ. اسی میں ایک منظر ملتا اور مجلس تمام. امام نے فرمایا بہن میں چاہتا ہوں چلتے چلتے اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں. یعنی امام سجاد، آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین. آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد علیہ السلام سے. تقریباً غشی کا سا عالم ہے. بی بی نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے. امام نے آنکھیں کھول دیں. آپ بتائیے حسن صاحب، امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے
امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے. لیکن نقاہت کا عالم یہ تھا، اٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی، رخ کیا جناب زینب کی طرف. پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں. جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے. غور سے باپ کو کیا ہوا بابا؟ جنگ. ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا. حضرت کا جواب ہے مارے گئے. میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے لیکن اگلا فقرہ اس بات پر شاہد ہے کہ لگتا ہے امام کو اپنے بیمار بیٹے پہ ترس آ گیا. کب تک کس کو بتاتے رہیں گے اور یہ کس کو کہتے رہیں گے مار. شاید یہ سوچ کے امام سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہ رہے تھے. فرماتے ہیں بیٹا اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. اتنا سننا تھا. وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے رخ کیا زینب کی طرف. فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پر تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کر. امام تڑپ گئے. بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا، تمہیں شام جانا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور